السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگوں کا سبق تھا سورۃ التکویر، وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، تو دوستوں جائیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن کو اپنا صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو آج ہم لوگوں کا سبق ہوگا سورہ عبس، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا، دیکھیے کیسے پڑھنا ہے، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فأنت له تصدى، فأنت یہاں پر اکفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لہو ایک الف کم سے کم کھینچنا ہے یہاں پر، تصدى وما وا زبر و میم الف زبر ما، تو یہ الف مدہ ہو گیا، وما علیک الا یزکا، ٹھیک ہے؟ واما من جاءک یسعى وهو یخشا بہت سارے پڑھتے ہیں وہو یخشا، تو یخشا نہیں پڑھنا، یخشا، یا خا زبر یخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یخا نہیں ہوتا ہے۔ فأنت عنہ تلہا، فأنت عنہ تلہا، عنہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے دوستو؟ یہاں پر ہا آ رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہاں گننا نہیں کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی اظہار ہوگا یہاں پر۔ کلا، یہاں کم سے کم 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کلا انہا تذکرہ فمن شاء، 4 سے 5 الف کھینچنا ہے، شاء ذکرہ، ٹھیک ہے؟ فی صحف مکرمہ، گولتا پر جب بھی رکیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہا کی آواز آئے گی۔ مرفوعۃ مطہرہ، ٹھیک ہے؟ بِأَيْدِي سفرہ کرام، میم 2 زیر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ 2 زیر کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، یہاں پر کیا ہے، با ہے، تو اس لیے کیا کریں گے، تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، ٹھیک ہے؟ من نطفہ، یہاں پر ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اگر رکیں گے نطفہ خلقہ ایک الف، فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ٹھیک ہے دوستو؟ اس طریقے سے پڑھنا۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء، یہاں پر مد کرنا ہے، انشرہ، اکفا ہوگا، کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامی نہیں پڑھنا ہے، انا صببنا الماء اصبا لکھا ہوا، لیکن حالت وقف میں کیا کرنا ہے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، ٹھیک ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، یہاں پر حمزہ ہے، اس کے بعد عین آئے گا، اس لیے یہاں پر دھیان سے پڑھنا، ولانعامکم، دوسرے میں عین آئے گا، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پر 5 سے 6 الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ
اخیہ نہیں پڑھنا ہے دوستو، رکیں گے تو اخی و امہ و ابیہ، لاسٹ میں ہاں کی آواز آئے گی، و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ، یہاں پر دیکھنا ہے کس طریقے سے ملے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے دیکھ لیجئے، ضاحکۃ، یہاں پر گناہ کریں گے، مستبشرہ، مستبشرہ، ووجوہ، ہوئی بولیں گے، ٹھیک ہے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ٹھیک ہے، ترہقها قطرہ، ترہقها قطرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہمارا ہو گیا اس طریقے سے۔ چلیے ہم لوگ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، صدق الله العظيم۔